بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر مشتمل ہے آج کا پروگرام۔ آغاز تو ہم نے وہاں سے کرنا ہے، ابھی ہم چونکہ گلگت بلتستان سے آئے اور ہم اس کے فالو پروگرامز ہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو کیا ابھی وہاں پر ایک کنفرم ہے، یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننی ہے؟ ابھی بھی اس میں ifs and buts ہیں، ابھی بھی کچھ اس میں نیا ٹوسٹ آ سکتا ہے، کیونکہ کچھ حلقوں کے نتائج روک لیے گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ حیت تبدیل بھی ہو سکتی ہے نتائج کی۔ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے پروگرام میں ہم پہ ناراض ہو گئے جب ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا قبل از وقت باتیں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی قبل از وقت شور مچا دیا، آپ ان کی باتوں میں آ گئے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے نمبر میں 2 نمبروں کا فرق ہے، جس کے پاس آزاد آ گئے وہ حکومت بنا لے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب مبارکباد دے گئے، یہ سارا کچھ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے دوسرے نمبر پہ ایک سٹوری کراچی سے آئی ہے، سانحہ کراچی ہوا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ، جو کہ تاریخ کا اپنی نوعیت کا الگ واقعہ تھا۔ 250 افراد کم سے کم جان سے گئے ایک واقعے میں، آگ لگنے کے نتیجے میں، اور کہا گیا کہ آگ لگائی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ MQM پہ الزام تھا، اور پھر وہ لوگ گرفتار ہوئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلا، 8 سال بعد سزائے موت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، سپریم کورٹ نے اڑا دیا سزا کو، آج معطل کر دی۔ یہ کیا ہے سارا کچھ، اس میں حقیقت کہاں چھپی ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب سے، مطلب کہ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس تھا، تمام وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اس میں سہیل آفریدی صاحب بھی۔ کیا اس دفعہ جو کچھ الگ سے ریکوائرمنٹ ہے تمام تر صوبوں سے، کچھ اضافی رقم کی؟ کل مزمل اسلم صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ کر گئے تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں، اگر انہوں نے اجازت دی تو وفاق کے ساتھ تعاون کریں گے اضافی پیسے دینے کے لیے، ورنہ نہیں کرائیں گے۔ اب ملاقات تو وفاق کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی ابھی ان حالات میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ مزمل اسلم صاحب سے بات کریں گے۔ ابھی ذرا گلگت بلتستان سے آغاز کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ہردل عزیز پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے، اور انتخابی سیاست اور جماعتی سیاست میں بہت ملکہ رکھتے ہیں، بڑے عرصے بعد انہوں نے وقت نکالا، تو میں خاص شکر گزار ہوں جناب ندیم افضل چند صاحب کا۔ سر السلام علیکم، مزاج بخیر، خیریت ہیں؟ بخیر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سر۔ حذیفہ رحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، برادر اسٹیٹ منسٹر ہیں، ہمارے ساتھ وائے زوم موجود۔ تھینک یو، بہت شکریہ حذیفہ بھائی۔ سرکار پہلے یہ تو بتائیں، یہ گلگت میں کنفرم ہے آپ کی یہ حکومت بننے جا رہی ہے یا نہیں؟ اب حفیظ الرحمان صاحب بڑے ناراض ہوئے مجھ سے اس دن لائیو پروگرام، انہوں نے کہا کہ آپ وقت سے پہلے تاثر دینا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بن رہی ہے، چونکہ ہمارے 8 ہیں نون کے، 6+2 پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، 13 کا نمبر چاہیے، تو یہ تو جس کا بھی ہو جائے۔ ابھی بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے نون کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے جائز ناجائز کوشش؟ میرے خیال میں بالکل پہلے دن سے ناجائز کوشش ان کی جاری ہے، جائز بھی ہے۔ جہاں حکومت الیکشن لڑنا تو ہر ایک کا حق ہے، ہاں صحیح، لیکن ناجائز ہوگی جب وزراء وہاں کود پڑے کمپین میں۔ آپ تو خود رہے ہیں، آپ سے بہتر کون صافی جانتا ہے، کیونکہ آپ جس طرح ہم گھومتے رہے ہیں آپ بھی گھومتے گلیوں میں گھومتے رہے، ویسے آپ بھی گھومتے رہے ہیں، مجھے ہمیں پتہ ہے آپ نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی ہے وہاں پہ، سب کو ملے بھی ہیں۔ جی ہاں، اور آپ ان اسلام آباد والوں کو ذرا بتا دیں کہ GB کے لوگ سوچتے کیا ہیں۔ ہم نے ماریہ میمن صاحبہ کا پروگرام تھا انتخابات سے ایک دن پہلے، یہ شاید آپ ٹی وی پہ نہ بتا سکتے۔ نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا بتا دیا۔ ماریہ میمن صاحبہ کا پروگرام تھا الیکشن سے ایک رات پہلے، یعنی کہ 6 جون کو براہ راست۔ اس میں ہم نے کہا، میں نے وہاں سے کہا، اور یہ ریکارڈ پر ہے ظاہر ہے، کہ لوگوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے اگر تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو کہ جس کا وزیر اعظم ہے اس کا وزیر اعلیٰ نہ ہو۔ ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا، جس کا وزیر اعظم ہو تو اسی کا۔ اگر ایسا اس بار نہ ہو اور پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہو تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آن ریکارڈ ہم نے کہا ہے 6 جون کو کہ وہاں کی جو صورتحال تھی کہ وہاں لوگوں کا بنیادی، آپ کو پتہ ہے نعرہ کہ حق ملکیت، لوگوں کو آزادی چاہیے۔ لوگ آزادی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو دی تھی نا، شاید لوگوں کو آج نہیں پتا کہ بھٹو نے ان کو آزادی کیا دی تھی، ڈوگرا راجوں سے جو آزادی دلوائی تھی، اور اس آزادی کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ پھر شہید محترم بینظیر بھٹو نے ان کو پولیٹیکل سسٹم ایک دیا، سیاسی جماعتوں پر انتخابات کروانے کا دیا، ورنہ پہلے چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے، پھر آصف علی زرداری نے اسمبلی دی، شمالی علاقہ شمالی اسمبلی دی، گلگت بلتستان بن گیا۔ اب ان کا اگلا ٹارگٹ ہے ہمارا صوبہ بن جائے، ہمیں ہماری زمین کا حق ملے، ہمیں زمین کا رائٹ ملے۔ آپ بنائیں گے صوبہ؟ میرے خیال میں بالکل بنانا پڑے گا، یعنی آپ کی حکومت آ جائے گی جس کا مطلب اگلے 5 سال اب میں؟ دیکھیں یہ فیڈرل کی کام ہے، فیڈرل کا وہاں کی حکومت آپ اگر پش کریں گے فیڈرل کو؟ بالکل کریں گے، بالکل ان کو۔ اور دوسرا ہے مائنڈ اینڈ منٹ، وہ اپنے تھر میں ایک منصوبہ بنا کے دے دیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ماڈل بنا کے دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کیا انہوں نے کہا کہ کراچی جیسا بنائیں گے یا لاہور جیسا بنائیں گے، تو ہم نے کہا لاہور کو کراچی کو چھوڑے، تھر جیسا منصوبہ بنا کے دکھا دے۔ تو مائن اینڈ منرل کے تناظر میں تو GB کے معدنیات وسائل، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، امیر ترین خطے کی غریب عوام، جس علاقے میں پن بجلی کے بیش بہا منصوبے ہیں وہاں 24 میں سے 22 گھنٹے بجلی نہیں آتی، بجلی جاتی ہے۔ کیا کمال ہے، کیسا مذاق ہے۔ پھر جس میں ہر پہاڑ کے نیچے کوئی سونا ہے، کوئی قیمتی پتھر ہے، کوئی کچھ ہے،
اور وہاں لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے بہترین نظارے ہیں, سڑک نہیں جا رہی وہاں پر, کمال ہے مطلب. اچھا لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں, حفیظ صاحب نے نا وہ, چونکہ آپ نے تو کہا کہ ان کے وزراء نے زیادتی کی نون لیگ کے, وہ گھومتے پھرتے رہے. حفیظ صاحب نے بھی ایک الزام لگایا آپ کی پارٹی ہے, وہ کیا کہا انہوں نے, ذرا دکھائیے گا حافظ الرحمان صاحب نے. ندیم افضل چند صاحب شکست تو تسلیم کر لی ہے, عبرتناک شکست تسلیم کرنی چاہیے نون کو. نون کو شکست نہیں ہوئی ہے, عبرتناک شکست ہوئی ہے, اور ساتھ ہی نون لیگ کے نمائندے بیرسٹر رفیق بیٹھے تو اس پروگرام میں چوتھی دفعہ عبرتناک شکست خود کھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں 2015 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی تھی, ہم نے ان میں 1 آدھی سیٹ کا فرق ہے. عبرتناک شکست تو ان کو کہا جاتا ہے جو پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے 290 سیٹوں پہ, جہاں پہ 5 سیٹیں ملتی ہیں ان کو 300 کے ایوان میں. عبرتناک شکست تو وہ ہوتی ہے جب نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ 300 سیٹوں میں سے 7 ملتی ہیں یا 17 ملتی ہیں. لیکن انہوں نے سرمایہ کا جو استعمال کیا نا بے تحاشا, یعنی انہوں نے زمین خریدنے کے لیے لوگوں کو, غریب لوگوں کو BISP کے کارڈ کے حوالے سے جا کے, جو ان کی نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین ہے, وہ یہاں آ کے محلوں میں گلیوں میں کہتی رہی ہیں اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو آپ کے BISP کے پیسے کاٹ دیے جائیں گے. اور دوسرا پھر کیش 5-10 ہزار روپے انہوں نے جو ہے بانٹے ہیں. کسی کی زمین اور کسی کی مجبوری خرید کے آپ جو مینڈیٹ لیتے ہیں نا, وہ بیانیاں نہیں چلاتا. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے منسٹرز وہاں, یعنی ان کے منسٹر وہاں گھوم رہے تو یہ کہہ رہے ہیں BISP باقاعدہ بلیک میل کیا بھی. نہیں, BISP کا کسی کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کسی کے پاس سیکرٹ ڈیٹا ہے, کوئی ڈیٹا آپ استعمال نہیں کر سکتے. کوئی ایک جگہ بتا دیں, گورنمنٹ کو تو رسائی ہوتی ہے نا, آپ کے زمانے میں بھی BISP کا سارا ڈیٹا ہوتا تھا, آپ کو رسائی ہوگی نا کس کوئی ڈیٹا نہیں. اگر گورنمنٹ تو ان کی دی ہے نا, نہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ میں رہی ہے وفاق میں, تو وفاق کے پاس ایک پورا ڈیٹا تو ہوتا ہوگا نا کس کو جانا ہے. سیکرٹ ڈیٹا کسی کو نہیں دے سکتے آپ قانون کے مطابق. قانون کے مطابق باقی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ڈیٹا آپ نہیں دے سکتے, ڈیٹا نہیں دیا جاتا. BISP کا ڈیٹا جو ہے, آپ کی BISP کی روح رواں جو ہے وہاں پہ تھی, وہاں پہ 2 دن کے لیے تھی, تو خیریت سے اسکردو میں. وہ وزیر اعظم کے حکم کے مطابق وہ جو سیم کے اوپر آپ جا رہے ہیں اس کا فنکشن, اور کوئی الیکشن, میں ان کو خود ملا ہوا, ہم نے کھانا رات کا ٹکایا. یقین جانے ہم نے ان کو کہا آپ بے شک کسی کمپین کی نہ جائیں. تو پھر آئیں گے تھی؟ نہیں, وہ گئی تھی 2 دن. میں نے کہا آپ کمپین کے لیے گئی تھی نا. نہیں, کمپین کے لیے نہیں, خیریت سے گئی. سم آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سم کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں نا بینیفیشری کو. سم میں GB میں سب سے سلو ایشو ہے. وہ پرائم منسٹر نے ان کا خود شیڈول بنایا ہوا تھا کہ آپ GB میں بھی جائیں, بلوچستان میں بھی جائیں, اور یہ جلدی سیم کی طرف ٹرانسفر کریں. اتفاق ہو گیا کہ انہی دنوں میں. نہیں, اتفاق نہیں, ان کا پلان تھا, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں ان کو لے جانے کا, یا ان کا کوئی ایک کمپین کسی گیدرنگ میں بتا دیں. اچھا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, آپ کو یہ یقین ہے کہ کیوں بن جائے گی, ابھی بھی نون لیگ کی بن سکتی ہے؟ یہ بتائیں. نون لیگ کا بس ہوا تو نہیں بنے گی, لیکن پروردگار کرم کرے گا. امید ہے ہم آزاد لوگ اور PTI کے لوگ اور سارے لوگ. PTI کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں آئے گی؟ خارج امکان قرار نہیں دے سکتے نون لیگ کے پاس جائے گی. کیا انہوں نے سیاست نہیں کرنی؟ اپوزیشن ہے, کیا انہوں نے سیاست نہیں کرنی؟ اپوزیشن کی سیاست کرے گی. نہیں, اپوزیشن کی سیاست کیا کرنی ہے؟ وہاں چھوٹے سے خطے میں جہاں لوگ روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں, جہاں جن کو حقوق چاہیے, وہاں تو ان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات ہوئی ہے آپ کی PTI والوں سے؟ میں نے خود ٹیلی فون کی ہے, تو ان کا رجحان لگا آپ کو اس طرف؟ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مبارکباد بھی دی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جب ہم اپنی جماعت کا بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے. MWM کی ایک سیٹ ہے, قاسم میثم صاحب جیتے ہیں, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں حلقے کی عوام سے مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا, اور اپنی لیڈرشپ سے بھی, کہ ہم نے حکومت میں بیٹھنا ہے اپوزیشن میں. تو MWM میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے وہاں پہ؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے. اور 10 سیٹیں JUI کی بھی سیٹ ہے. نہیں, JUI امیر کی جو ایک سیٹ وہ جو آزاد میں ڈلی ہے. اچھا, تو آپ کی اور آپ چاہیں گے کہ نون لیگ آپ کے ساتھ اتحادی حکومت ہو؟ نہیں, ہماری پرائرٹی تو دیکھیں ہوگی کہ نون کے بغیر حکومت بنے. وجہ یعنی آپ کا حق ہے, لیکن وجہ نہیں, وجہ یہ ہے کہ عوام نے وہاں ووٹ ہمیں نون کے خلاف دیا ہے. اچھا, PTI کے خلاف نہیں دیا ہے؟ نہیں, نون کے خلاف ووٹ دیا ہے, کیونکہ آخری حکومت تو PTI کی تھی نا. ان کی پالیسیز کے خلاف ووٹ دیا. اچھا, فیڈرل عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو شکست دی ہے. وزراء نے کمپین کی ہے نا, حفیظ الرحمان ہمارا بھائی ہے, وہ تو ایک حلقے تک محدود ہے نا, باقی تو وزراء نے کمپین کی ہے. لیڈر گئے, میاں نواز شریف صاحب گئے, اس کا مطلب وفاقی حکومت کو شکست ہوئی ہے. تو اس لیے اب غلطی میرے سے ہوگی, میں نے عبرتناک کہہ دیا, اس دن سے وہ ریکاؤنٹنگ شروع ہوگی. اچھا, یہ اس کا یہ آپ کی شرارت ہے, آپ کی معصومانہ شرارت ہے. میں نے تو آپ کو بیان کوٹ کیا تھا. آپ کی معصومانہ شرارت ہے, آپ نہ عبرتناک نہ میں حفیظ صاحب سے سوال پوچھتا, عبرتناک زیادہ آپ نے مشہور کیا. اس کا آپ کو سبق سکھایا جا رہا ہے جو میں نے سوال کی صورت میں کہا. ٹھیک ہے, ریکاؤنٹنگ چیف الیکشن کمشنر جو پہلے NOC رات 2:30 بجے ہمیں بلاول صاحب کے لیے NOC ملا ہے. تو ابھی بھی ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے؟
میں کہتا ہوں جی اب میجارٹی لیں گے، جب ووٹ نہیں ملیں گے تو یہ ری کاؤنٹنگ کا ایک تجربہ ہو چکا ہے نا، ریکارڈنگ کا حق تو ہے نا ان کو، ری کاؤنٹنگ کا تجربہ بھی ہو چکا ہے نا، ایک پریکٹس ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی جی ہاں بالکل، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے مستفید ہو چکے ہیں، بالکل ہو چکے ہیں، فیضیاب بھی ہوئے ہیں۔ حذیفہ صاحب آپ ذرا بتا دیں، آپ کی پارٹی پوزیشن یہی ابھی تک کہ آپ بھی اس وقت تک یعنی وہاں حکومت بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ جی بدامی صاحب بہت شکریہ، پیشنٹلی آپ دونوں کو سنا۔ ندیم چاند صاحب میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، سیزنڈ آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نے یہاں بیٹھ کر اپنی جماعت کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بڑی مضبوط الائی ہے، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو بات میں کروں گا اس کا فیصلہ آپ کے اور آپ نے اور آپ کے ویورز نے کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا چند صاحب ٹھیک ہیں۔ بالکل، یعنی پیپلز پارٹی کی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو 717 ارب کا اس وقت پروجیکٹ ہے، اس کی چیئرمین شپ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور وہ چیئر پرسن اگر جی بھی گئی ہوئی ہوں پی ایم صاحب کی کسی ٹاسک پر، تو ان کا جانا جو ہے وہ شیڈول وزٹ ہے، اور پی ایم صاحب کے ایک کوارڈینیٹر اطلاعات کے اختیار ولی یا کوارڈینیٹر آن جی بی افیئرس وہ وہاں موجود ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پی ایم ایل این اثر انداز کر رہی ہے۔ یعنی سندھ میں جس شخص کی حکومت ہے اس پارٹی کے سربراہ وہاں موجود ہوں، جن کے والد صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، جن کے پارٹی کے موسٹ سینئر آدمی چیئرمین سینٹ ہیں، جو وزیر اعظم ٹیکنیکلی صاحب حکومتی سے عہدیدار نہیں ہے نا وہ، ہاں نہیں دیکھیں ٹیکنیکلی عہدیدار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کون بندہ کس طریقے سے اپنی طاقت کا امپریشن دے کر ووٹر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے سیاست میں، انتخابی سیاست میں ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں میں تو اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو انتخابی رات تھی، ریزلٹس آ رہے تھے، میری بہن شرمیلا فاروقی صاحب اور میں ایک شو میں اکٹھے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں چند سیٹوں تک محدود کر دیا گیا اور بڑی میسو ریگنگ ہو رہی ہے، اور تب تک نتائج نہیں آئے تھے۔ ایکسپریس نیوز کا پروگرام تھا، ایکسپریس والوں نے اپنے او ایس آر کو لائن پر لیا تو اس نے واضح کہا کہ جی شہر کے ریزلٹس آ گئے ہیں، جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں، پہاڑوں کے ایریاز ہیں، وہاں سے ظاہر ریزلٹ آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے 6 وہ سیٹیں ون کی ہیں جہاں پر ان کے امیدوار تھے، اور 2 وہ سیٹیں ون کی ہیں جہاں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے، جہاں ہم نے آزاد کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کی تھی، یعنی وہ بھی کینڈیڈیٹ ہماری سپورٹ سے جیتا۔ کھانچے 1 اور ہماری کھانچے 2، 8 سیٹیں، ان کی 9 سیٹیں ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی، یا 10 سیٹیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو جماعت اکثریت میں وہ حکومت بنائے۔ وزیر اعظم صاحب نے وہی بات کی، آپ اس وقت اکثریت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی جماعت، یا آپ ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے؟ نہیں لیٹ می کمپلیٹ۔ ہمارے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی کہ ہم آخری دم تک ایفرٹ کریں گے کہ وہ آزاد امیدوار کا نون کی طرف آنا یا پیپلز پارٹی کی طرف جانا، یہ اس بات کی غمازی نہیں کرے گا کہ نون کی طرف اگر وہ آگے ہے تو کوئی نون لیگ نے اثر انداز ہوئے، اینڈ ممکن ہے کہ اس کی پریفرنس ہی پی ایم ایل این ہو۔ تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہمارا بڑا کلوز مارجن رہا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں، اور یہ میں بڑے کینوس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دوست جو کہ پنجاب میں لوز کیا، یا کچھ اور دوست جو سندھ میں لوز کیا، بار بار 47 کا رونا روتے ہیں۔ ہم اس وقت گھر کے سربراہ ہیں، ہم دل کے اوپر پتھر رکھ کر بڑی سے بڑی چیز برداشت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ کراچی کے حلقوں میں یا حیدرآباد کے حلقوں میں ان کے ناقدین کیا بات کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ بار بار مقابلہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا ہوا، یہ ہے اصل کرکس۔ بار بار جب آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی اور دھاندلی کر لی نون لیگ نے، فارم 47 ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے تو سب یہ بات کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ اس شہر میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں تو یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا شہید ذوالفقار میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، پتہ نہیں آپ زد میں نہیں اگلی بات ایک بات میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ روبینہ خالد کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ یا آپ سمجھتے ہیں بات؟ میں سمجھتا ہوں نہیں جانا چاہیے، تاکہ موقع نہ ملے کسی کو۔ بالکل میں یہ بات اس سے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اگر انہوں نے جانا بھی تھا تو 2 دن بعد چلے جاتے یا 4 دن بعد چلے جاتے ڈیورنگ کمپین۔ ایک منٹ حذیفہ بھائی، ایک منٹ، آپ ایک طریقے سے آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں کہ روبینہ صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اسی طرح دیکھیں سعد رفیق صاحب گئے، نواز شریف گئے، کیپٹن صدر صاحب میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے جی ڈی اربیر مقام صاحب، شزا فاطمہ صاحبہ، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔
اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو راتوں رات پولنگ سٹیشن بھی نہیں چینج کرنے چاہیے تھے, ووٹر فہرستیں نہیں چینج کرنی چاہیے. یہ سب نون لیگ کی ماں پہ ہوا اور کس کی ماں پہ ہوا؟ اور اس ملک میں سوائے 2018 کے 1985 سے لے کے آج تک الیکشن دھاندلی کا بینیفیشری کون ہے؟ نون لیگ آپ کے خیال میں؟ آپ حساب لگا لیں, میرے خیال میں نہیں. ہاں مجھے کسی اور بتا 2018 کے الیکشن کے علاوہ اس کی پی ٹی آئی ہو گئی. سر میں اپنی بات کر باقی رہا ہوں, ایک بھی مجھے میں آپ ایک منٹ ظفر بھائی ٹھیک کہی ہے انہوں نے کہ ہمارے پاس صدارت بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت آپ کو عدم اعتماد کر کے دیا. آپ تو پی ڈی ایم سے ہمیں نکال دیا تھا کہ نو کانفیڈنس نہیں, ویسے استعفے دیں اسمبلیوں سے. یاد ہے آپ کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں نو کانفیڈنس ہوگا, نو کانفیڈنس ہوا تو آپ کو تھالی میں رکھ کے ہم نے پی ایم شپ دی نون لیگ کو, پرائم منسٹر شپ کوئی ضروری. ہم نے کہا آپ کی میجارٹی ہے, آپ کا رائٹ ہے. آج آپ کو چھوٹے سے گلگت بلتستان میں ہماری میجارٹی نہیں ان کو ہو رہی, نہیں ہضم ہو رہی, اور جو سارا زور لگائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سارے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے کیوں یہ تاثر دیا اپنے بیان سے کہ پیپلز پارٹی کا حکومت بنانا حق ہے؟ اب میں وزیر اعظم صاحب پہ اس وقت نازک دور ہے, اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, فاٹا میں ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. خوش آئند بات انہوں نے کی ہے, میں اس کا جواب خوش آئند ہی دوں گا. تو پھر حذیفہ بھائی یہ سمجھا دینا, لیکن ان کے ترجمانوں کی باتیں سن لیں. سمجھنا میں یہی چاہ رہا ہوں, آپ کا حق ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم کوشش کریں گے آزاد ہماری طرف آ جائیں, 13 جو لے لے گا آؤٹ آف 24 وہ حکومت بنا, آپ کا حق ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات رائٹ جا رہی ہے, آپ لوگوں کی لیفٹ جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بیان سے تاثر دے رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے اور حکومت بنانا ان کا حق ہے. اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بدامی صاحب ہمارا بھی حق ہے, تو میں کہتا ہوں بالکل آپ کا حق ہے, لیکن پھر آپ کے وزیر اعظم نے یہ کیوں تاثر دیا کہ وزیر اعظم کہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ میں اس کا جواب دے دوں بدامی صاحب, مجھے اگر پیشنٹلی آپ سن لیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے سوال میں بھی یہ بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے تو آلریڈی بہت بڑا دل کر پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی, بلاول صاحب کو مبارکباد دی کہ انہوں نے پی ایم ایل این سے بہتر کمپین چلائی, اور انہوں نے ظاہر اس بات کو ایڈمٹ کیا. لیکن جب آپ نے ظاہر ہمارے وہاں کے جی بی کے صدر سے بات کریں گے جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف 24 حلقوں میں الیکشن لڑے, وہ تو یہ بات نہیں کہے گا, وہ لامحالہ یہ بات کریں گے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے, باقی حتمی فیصلہ وزیر اعظم صاحب کریں گے. تو وہ تو اس کے مطلب بحث ختم ہو گئی نا فار آل پریکٹیکل پرپسز, باقی بھی پولیٹکس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. سن لیں جی, حتمی فیصلہ شہباز شریف صاحب کریں گے اور جن کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ ہوگا. اور میں آپ کے پروگرام میں پھر ایک دفعہ بات یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں, پیپلز پارٹی کا جی بی میں بھی اور کشمیر میں بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے انہوں نے بنیاد رکھی تھی جماعت کی, اور ان کا ایک نیریٹو تھا, لوگ اس طرح سے انہیں ووٹ دیتے ہیں. اور اگر وہ جماعت ہم سے ووٹ میں زیادہ ہے اور آزاد اراکین بھی ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کا حق ہے وہ حکومت بنائیں, بلکہ ہمارے ووٹ بھی ان کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن یہ کہہ دے رہا ہے کہ بالکل پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے, اس بات پہ پھر ظاہر ہمارے دوستوں نے دلائل دیے کہ 2 سیٹوں کا فرق ہے, ہم وہ 5 سیٹیں اپنے طرف اگر کر لیں تو ہم 13 پہ چلے جائیں گے, یہ 10 پہ کھڑے ہوئے ہوں گے, 9 پہ ہوں گے. تو اس وجہ سے اگر چند صاحب وہ بات نہ کرتے, چند صاحب اگر 2 دن پہلے بھی پی ایم کے پروگرام کو, پی ایم کے پیغام کو ہی اچھا شگون قرار دیتے تو یہ بات ہوتی نا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے ویسے ٹو بی فیئر ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اکثریتی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے, مبارکباد کی مستحق ہے. تو بہرحال تاثر دینا الگ بات ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دیا ہے, انہوں نے تو یہی اور مبارکباد کی مستحق ہے, اور انہوں نے بہتر مبارکباد یہ کہ آپ نے کسی بھی اور پارٹی سے زیادہ ووٹ آپ نے لیے, اس میں مبارکباد ہے, سیٹیں آپ نے لی. تو پھر آپ اس دن ان کی سیٹیں 5 تھی مبارکباد دیتے وقت, اب 6 ہو گئی ہیں اور +2 8 اور ابھی الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے, تیاریاں جاری ہیں, تیاریاں جاری ہیں. ری کاؤنٹنگ کا بھی ایک ان کا سافٹ ویئر ہے جو پنجاب میں بھی ہوا ہے. جاری نہیں ہے جن صاحب, ری کاؤنٹنگ میں کوئی پارٹی کو سیٹ ملی ہے آج تک ہمارے کبھی تو ملی ہوگی ویسے, آپ بتا دیں. اب ظاہر ہے میں کو پورے الیکشن کا ڈیٹا تھوڑی لے کے سامنے آپ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا ہوتا ہے, اے آر وائی کے پاس ڈیٹا تو پڑا ہوگا. ہاں وہ تو نکالنا پڑے گا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تب تک اس کا کون مستفید ہوا ہے نہیں, لیکن آپ کو اپنے طور پر یقین ہے کہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ. رائٹ ہی ہمارا بنتا ہے, لوگوں نے ووٹ ہی ہمیں دیا. آپ جلسے دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کی کمپین دیکھ لیں, جلسے آپ دیکھ لیں کس کے بہتر ہوئے ہیں, لوگ نکلے کس کے لیے ہیں, لوگوں نے نعرہ کون سا قبول کیا ہے, حق ملکیت کا قبول کیا ہے یا کوئی اور قبول کیا ہے. تو پھر آپ ایک بات یہ نہیں, آپ نے خود کہا کہ ہمیں تو ووٹ لوگوں نے دیا نون لیگ کے خلاف, وفاقی حکومت کے, وفاق پہ عدم اعتماد. لوگوں کو اعتماد تھا کہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق ان کو اعتماد پیپلز پارٹی پہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہم سے وعدے پہلے بھی کیے ہیں اس پہ عمل ہوا ہے.
باقی جس نے بھی وعدے کیے اس میں عمل نہیں ہوا. تو لوگوں کے نے جو فیصلہ سنایا ہے گلگت بلتستان کے، اس کے بعد آپ نون لیگ کے ساتھ اپنے ورکنگ ریلیشن شپ پہ ریوزٹ کریں گے؟ تو دیکھیں ہمارا نہیں ریوزٹ کرنا اب یہ اس وقت میں قبل معصومانہ سوال تو نہیں ہوگا؟ نہیں معصومانہ سوال ہے آپ کا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں اتنا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے معصومانہ. یہ میرا جواب آپ کہہ رہے ہیں اب میں پیش کیا جائے گا، میرا جواب صفاقانہ ہو جائے گا، اس لیے ناراض ہو جائیں گے. میں اس لیے اس کو جواب نہیں دینا چاہتا. پبلک کیا چاہتی ہے، پبلک کیا سوچتی ہے، کاش اس کے مطابق ہو جاتا، لیکن ہو نہیں سکتا. اگر پبلک کی سوچ کے مطابق ہوتا تو نہ آپ کی حکومت ہوتی نہ ان کی ہوتی. نہیں ہماری ہوتی. اچھا آپ کی ہوتی؟ ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پھر بھی ہوتے. فرسٹ لارجسٹ تو نہیں ہوتے نا؟ نہیں، سیکنڈ پارٹی ہماری ہی ہوتی. اتحاد ہمارے ساتھ حکومتیں بنانی. پیپل پارٹی کے بغیر یہ نہ نظام چل سکتا تھا نہ حکومت. پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی ہو جاتی. وہ تو آپ نے ویسے بھی دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو، نہیں مانے نا؟ دی تھی نظام چلانے کے لیے. بالکل، میں تو آج بھی کہتا ہوں سب کو مل کے ملک چلانا پڑے گا. مشکل حالات میں ہے ملک. اور آخری بتا دیں، بجٹ کے بس آمد ہے تو بجٹ میں تو پیپلز پارٹی ساتھ دے دے گی نا؟ سیٹنگ ہوگی، ساتھ دے گی، لیکن دعا کریں کہ بجٹ کچھ کاشتکار، ملازم پیشہ طبقہ، کنٹریکٹ ملازمین جو ڈپارٹمنٹ صاحب بند کر رہے ہیں، ان سبوں کو کوئی ریلیف مل جائے. چھوٹے صنعت کار کو، چھوٹے دکاندار کو، صنعت جو بند ہو رہی ہیں صنعتیں، کاش ان کو کوئی ریلیف مل جائے. تو جو نمائندے آپ کے بیٹھے ہیں وہاں انہوں نے بات کی؟ دیکھیں یہ مطالبات تو ہم نے رکھے ہیں، سولرائزیشن سے لے کر بینکنگ سپورٹ عوام کے بینیفیشری تک، جو ہماری مائیں بہنیں جن کو ٹرانچ ملتی ہے اس سے لے کے سرکاری ملازم کی تنخواہوں تک، کاشتکار کے معاشی قتل تک، سب مطالبات رکھے. پی ایم کہہ رہے ہیں کہ میکرو لیول پہ گورنمنٹ یہ معیشت استحکام پا گئی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو انڈیکیٹرز بتاتے ہیں نا، یہ جو ڈرامہ انڈیکیٹر مودی کا آ گیا، یہ سارا مجھے تو لگتا ہے عوام کی نظر میں یہ فراڈ ہے. اچھا نیچے جائیں نا، عوام کے چولہے میں کیا، اس کے بڑولے میں کیا ہے. حذیفہ بھائی دیہاتی علاقے سے کو پتا ہوگا، بڑولا جس میں ہم سال کے دانے رکھتے ہیں گھر کے اندر، بڑا ہو گیا بڑولا، چھوٹی ہوگی بڑولی. تو نہ بڑولی بھی خالی ہے، بڑولا بھی خالی ہے عوام کا. علاج کے لیے دیکھیں نا، آپ نے ہاسپٹل آؤٹ سورس کر دیے علاج، تعلیم سرکاری ادارے آؤٹ سورس کر دیے، تعلیم سے گئے. تحفظ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی نے دینا ہے، تو پھر پیچھے ریاست کے پاس کام کون سے رہتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ جناب سہیل بڑائی، بزرگ کہنے میں ناراض نہ ہو، انہوں نے کالم لکھا ہے نا، اس کا بڑا سوچنے والا کالم ہے، میں نے پڑھا ہے بڑے غور سے. اندر سے کوئی خوشی ہوئی آپ کو کالم پڑھ کے؟ نہیں مجھے تو دیکھیں، میں کہتا ہوں جی الٹیمیٹلی جمہوریت سٹرانگ ہونی چاہیے. مجھے تو خوشی تب ہوگی جب جمہوریت مضبوط ہوگی. آپ اس کالم کے نکات سے اتفاق کرتے ہیں؟ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی، خواہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے. یعنی گل ود گئی ہے، تھوڑی بہت تو ود گئی ہے. سہیل بڑائی صاحب کے مطابق تو ود گئی ہے. گل تو سہیل بڑائی صاحب کے مطابق گل مک گئی ہے، آلموسٹ ود نہیں گئی، مک گئی. حذیفہ بھائی آخر میں آپ بتا دیں، آپ بھی شعبہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں، آپ نے کالم پڑھا ہوگا سہیل بڑائی صاحب کا یا نہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ جولائی کے بعد گورنمنٹ کے لیے شدید مشکلات ہیں ان کے خیال میں. آپ کو پریشان سہیل بڑائی صاحب کا کالم اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میں اپنا تجزیے کی بنا پہ بات کر رہا ہوں. اور بڑائی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا کہ کسی بھی حکومت کے جانے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں: عدلیہ مقننہ اور یا اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ جائے. ایسا بگاڑ بھی نہیں ہے. انہوں نے معیشت اور سیاسی استحکام کی بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو معیشت پہ منڈلاتے خطرات تھے اس سے پی ایم ایل این نبرد آزما ہوئی اور اسے بہتر کیا، لیکن کچھ چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں. تو میرے خیال سے ان کی میں رائے سے سہمت نہیں ہوں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں مزید 3 بجٹ جو پیش کرنے کا موقع بھی ملے. اور جو ہم نے عوام سے کمٹمنٹ کی ہے، مائکرو انڈیکیٹرز ہم نے 6 مہینے پہلے ٹھیک کر دیے تھے. مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے کی بات آئی تھی تو ایران امریکہ جنگ سٹارٹ ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے 256 سے اگر 400 پہ گئی ہیں تو اس کا امپیکٹ لامحالہ حکومت نہیں برداشت کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں وہ قیمتیں واپس آئیں اور ہم عوام کو ریلیف دیں. اور جو پولیٹیکل کاسٹ ہم نے پے کی ہے، کم از کم کوئی نہ کوئی ہماری سیاست پہ بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے ملک بچانے کی ایز آف ٹوڈے انتہائی مشکل قیمت چکا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایران وار آ جائے گی اور پیٹرولیم مصنوعات $100 فی بیرل سے اوپر چلی جائیں گی اور یہ صورتحال ہوگی. تو یہ ساری چیزیں فیکچوئل ہیں، اس پہ کوئی بندہ انکاری نہیں ہے. چلو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت کو خطرہ ہو جائے نظام کو. بہت شکریہ حذیفہ صاحب، شکریہ حسن صاحب، بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ حکومت سازی کے معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں. اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ٹھیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا، ایک اپنی نوعیت کا ہولناک ترین واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں.
بلدیہ فیکٹری میں سب کو یاد ہے، اور 250 سے زائد افراد 260 کے قریب لوگ اس میں جان سے گئے تھے، اور پھر یہ بات ہے کہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ آگ لگائی گئی ہے۔ ہم خود اس وقت، مجھے یاد ہے اس دن میں کراچی میں تھا، ہم گئے تھے وہاں پہ، ہم فیلڈ پہ پھر کوریج کرتے رہے، بعد میں اس کو بہت سارا فالو اپ کرتے رہے، پھر اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوئیں، پھر اس کے بعد انسداد دہشت گردی سے 2 افراد کو، رحمان اور زبیر، ان کے نک نیم بھی مشہور ہیں، رحمان بھولا، زبیر چریا، اور سزائے موت ہو گئی دونوں کو، اور پوری تفصیل JIT بنی، JIT میں بہت ساری باتیں آئیں، JIT میں یہ بھی آیا کہ جو رقم ملی تھی ملزمان میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، وہ بھی MQM کے نام پر رہنما وہ کھا گئے، وہ گھر خرید لیا، حیدرآباد میں گھر خرید لیا، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، اتنے بجے یہاں اتنے بجے یہاں، اور پھر وہ ہائی کورٹ میں بھی وہ سزائے موت، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یعنی 8 سال بعد سزائے موت ہوئی تھی، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزائے موت کا یعنی فیصلہ ہی ختم کر دیا، بری کر دیا، ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا اس میں مسلسل بات کرتے رہیں، فالو اپ کرتے رہیں، تو میں کوئکلی آپ کو دکھاتے بھی ہوں۔ یہ 22 ستمبر 2020 کی بات ہے، حماد صدیقی بھی MQM کے مشہور رہنما، تو ان پر بھی الزام تھا کہ وہ بھی اس سارے واقعے میں ملوث ہیں کسی نہ کسی حیثیت میں، اور پھر مفرور بھی قرار دیے گئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب مسلسل اس میں ایک رائے رکھتے تھے، اور کھل کر اس رائے کا بالکل ٹکا کے اظہار بھی کرتے رہے۔ آپ دیکھیے 2020 کے آج سے 6 سال پہلے کی یہ ہمارے پرائم کا پہ کلک دیکھیے گا، جب مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام حماد صدیقی ہے، جو کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ ہیں، کہ جن پر یہ الزام ہے کہ اس کے کہنے پر رحمان بھولا نے آگ لگائی۔ آپ کا ان کے لیے سافٹ کارنر ہے، اس لیے آپ کا یہ موقف ہے اگر یہ الزام لگ جائے تو؟ نہیں، سافٹ کارنر تو میرا ہر، کیونکہ آپ تو ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے نا سر عام کہ بھائی نہیں کیا ہماد صدیقی نے۔ سافٹ کارنر ہے میرا تو بالکل سافٹ، بالکل میرا میری اس کے لیے ساری سافٹ سے بھی 2 قدم آگے، اس لیے ہاں، تو جن کو مبینہ طور پہ ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس والی بات کو، اس لیے کہ آپ دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے اگر جس چیز کا پتہ ہے کہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، آپ ابھی تھوڑے دن اور انتظار کر لیں، ابھی ہائی کورٹ میں چلی جائے گی بات، آپ کو پتہ چل جائے گا، سرخرو ہوں گے وہاں سے، آپ کو یقین ہے؟ مجھے پتہ ہے نا اس والی بات۔ یہ بات تھی 2020 کی، پھر جب سزا ہو گئی اور سارے معاملات ہو گئے، تب مصطفیٰ کمال صاحب اس کے بعد بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ میں کہوں گا آگے بڑھ گئے ایک قدم۔ انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی، وہ آپ خود ذرا دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ آگے بڑھے سزا کے اناؤنسمنٹ کے بعد عدالت کی جانب سے۔ جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گئے، وہ کہ MQM کی قیادت کی سوچ رہی ہوگی، ان کے طریقہ کار، ان کے یعنی کہ وہ دماغ میں گھس کر وہ ہماری سوچوں کو بھی جان رہے ہیں، اور اس جاننے کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ MQM کی قیادت کے بغیر یہ MQM کے کارکنوں نے آگ لگا دی۔ تو بھائی جب یہ فیصلہ کر ہی لیا تو بھائی سزا ان دونوں کارکنوں کو ڈیتھ سینٹنس کیوں دے دیا؟ ہمیں دینا پھانسی کی سزا، تو پھر ادھر بنتی ہے، ہمیں نا پھانسی کی سزا والے ہمیں دیں پھانسی کی سزائیں۔ جب خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے آگ لگوائی ہے تو پھر ہمیں پھانسی کی سزائیں دینا، یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی، پھر کارکنوں کو کیوں پھانسی کی سزائیں؟ یعنی آگے یوں بڑھ گئے کہ عدالت کی سزا کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ اوکے میری یہ رائے تھی، اب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں اگر ایسا ہے تو پھر مجھے لگاؤ پھانسی، سب کو لگاؤ، چونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے کہنے پہ ہوا ہے۔ آج کی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتا دی، بہت سارے اور بھی بیانات چلائے جا سکتے ہیں، میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں کر دیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب آف کورس متحدہ قوم موومنٹ کے سینئر ترین رہنما ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر اور وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ پہلے بتائیں آج کے فیصلے آپ کی کیا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہمارے موقف کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ یہ ایک بہت ہی غلط اور جھوٹا کیس ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ کو فرشتے لوگ ہیں، بہت سارے غلط کام ہوئے ہوں گے، کیے ہوں گے، یہ والا کام نہیں کیا تھا، اور میرے DNA کے خلاف تھی یہ بات کہ جس چیز کا مجھے پتہ ہو میں اپنی سیاست اپنی جان بچانے کے لیے کسی کے اوپر جاری ہے برائی جائے، بیسیکلی میں آپ اتنا ایکٹیولی یہ کیس کے اوپر سو کرتے اس لیے کہ آپ کی پارٹی میں الزام تھا؟ نہیں، مجھے دیکھیں، ورنہ 100 لوگ اس ملک میں بے گناہ یا گناہ گار پکڑے جاتے ہیں نا، الزام ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پارٹی تو میں نے جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، تو مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ ہاں، MQM جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے کہلاتی ہے، اور بھی لوگ پارٹی میں شامل ہیں، اور تاریخ میں کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ ہم اردو بولنے والوں پہ یہ آئے گی بات کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر زندہ 260 لوگوں کو جلا دیا، اور مجھے پتہ ہے اس دور میں میں زندہ ہوں، میرے سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہوا ایسا، تو میں اپنے حصے کی بات ضرور کروں گا۔ یہ میری قوم کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک تہمت، ایک بہتان تھا بہت بڑا، ہم نہیں کہہ رہے، اگین میں کہہ رہا ہوں، ہاں اگر یہ ایسی بات ہے، ایسے 500 الزامات اور بھی ہیں جو کہ صرف غلط نہیں، صحیح بھی ہے نا، بسیں جلنا، لاشیں، وہ تو نہیں، بسیں جلنا وہ تو اس پوری فہرست میں ایک الزام ہے نا، بسیں ایک بڑا جلنا الزام۔ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی ہینیس بات ہے نا،
دیکھیں بسیں جلنا دور ہے نا کراچی میں قتل و غارت گری کا، اس کا الزام بھی ایم کیو یعنی کہ اردو اسپیکنگ پر ہی ہے نا. میں نے آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا ہم فرشتے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے ہوں گے اور ہمارے پاس غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن یہ والا کام نہیں کیا. تو یہ نہیں مطلب نہیں کہ آپ 10 کام اور اگر آپ کے غلط ہیں تو آپ یہ بھی ڈال دیں. بھائی ایک سگنیچر ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا ایک سگنیچر ہوتا ہے. میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ بھائی بھتہ لینے کا یہ سٹائل نہیں ہے نا جو بتا رہے ہیں کہ اگر اس زمانے میں جو بھتے لیے جاتے ہوں گے اس کو بٹھا کے مالک کو لے جاتے. دیکھیے آپ نے اپنی انٹرو میں یہ نہیں بتائی بات کہ مالکان 6 مہینے گرفتار رہے ہیں. وہ لاڑکانہ سے جا کر لاڑکانہ کی ہائی کورٹ سے جا کر انہوں نے بیل لی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آج تک پاکستان واپس نہیں آئے. فیصل صدیقی نام ہے بیرسٹر صاحب کا، جو لائر ہیں ان کے وکٹمز کے لائر ہیں، جو مرنے والے شہید ہونے والوں کے لائرز ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی گئی، دنیا کے 4 لوگوں نے مل کر وہ کتاب لی. اس میں بلدیہ ٹاؤن کا ایک چیپٹر ہے جو کہ فیصل صدیقی نے لکھا ہے. آپ پڑھیں، فیصل صدیقی تو ایم کیو ایم کا نہیں ہے نا. آپ پڑھیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اس مالکوں کی غلطی کو کیسے ایک ٹیررزم کا واقعہ قرار دے دیا. دیکھیں لیکن مالکان پہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل نیگلیجنس تھی، انہوں نے بھی کوئی آگ لگائی نہیں، انتظامات ایسے تھے کہ دروازے بند یہ بند، اس وجہ سے اپنی فیکٹری کو کیوں آگ لگائیں گے؟ وہ اپنی فیکٹری کو کیوں آگ شارٹ سرکٹ سے آگ لگا. ان کو اپنے سامان بچانے کی فکر تھی. 5:30 بجے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی دروازہ تھا وہ بند کر دیا. انہوں نے چونکہ ان کی فیکٹری جو ہے کونے کی فیکٹری ہے بلدیہ ٹاؤن، آپ نے دیکھی بھی ہے. انہوں نے شاید چوریاں ہوتی ہوں گی وہاں پہ، انہوں نے کھڑکیوں پہ شیشے اتار کر جو ہے وہ لوہے کی شیٹ لگا کر ویلڈ کروایا ہوا تھا. اوپر والے دروازے پہ جہاں سے لوگ چھتوں پہ بھاگتے وہاں پر اتنا بڑا تالا لگایا ہوا تھا. تو وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے انہوں نے گیٹ کر دیے بند. ایک ہی گیٹ تھا سر. اور یہ سب چیزیں یہ جو ایم کیو ایم پہ کیس بنا تھا 3 سالوں کے بعد بنا تھا. واقعے کے 3 سالوں کے بعد، 3 سالوں تک 3 جی آئی ٹی میں تو یہی ملزمان تھے اور یہ مجرم تھے اور یہ سب. اینی وے میں ابھی تو ہو گیا نا خارا. میں پہلے دن سے جو کہہ رہا تھا، میری صرف ایک وجہ یہ تھی کہ دیکھیے اس قوم کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام کہ آپ جو ہے وہ 260 لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری آپ اس قوم کے اوپر ان کے کارکنوں پہ ڈال دیں. لیکن آپ اگر دیکھیں کیس اسٹڈی ہے یہ بائی دا وے، یہ کیس اسٹڈی وہ ہے جو کہ ہمارے اس موقف کی بھی تائید کرتی ہے جس حوالے سے ہم نے یہ بغاوت کی کہ دیکھیے الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم تھی نا. کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا، بلدیہ ٹاؤن ہوا، آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ بول رہے تھے کہ بلدیہ ٹاؤن جو ایم کیو ایم کے کارکنوں نے بنایا، آپ نے سارے پاکستان سب یقین کرتے تھے. بلدیہ کے بارے سے ہم نے ہمیشہ سوالی انداز نہیں کیا، لیکن پورا پاکستان یقین کرتا ہے. الطاف حسین صاحب یقین کرنے کی بھی ریزنز بھی تھی نا. جب وہ رات کو کہیں گے کہ جی ہم تلواریں چلا دو اور جو ہے وہ دو تلواروں کو اصلی تلواریں بنا دو تو یہ کر دو، تو پھر نہیں بھی کریں گے آپ صبح جو ہے وہ. تو یہ جو پرسیپشن تھا نا میری قوم کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس سے جو ہے وہ بہت سرخرو ہوا ہوں. ہم سرخرو ہوئے ہیں. ایک اس کے ساتھ جوڑ کر مثال دوں، الطاف حسین صاحب بھی سرخرو ہو گئے نا. وہ بھی آج بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مجھ پہ الزام لگتا تھا کہ میں بندے مارتا ہوں، دیکھو پاکستان کی سپریم کورٹ حالانکہ نظام موجودہ میرے خلاف ہے، پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم میں الزام غلط تھا. یعنی تو الطاف صاحب بھی کہتے ہیں میں سرخرو ہو گیا، میں پرامن. جواب الطاف حسین صاحب ہوتے نا تو یہ بری نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اس بیچ میں 10 سالوں میں اتنی تلواریں چلا چکی ہوتے ہو کہ کوئی جو ہے وہ اس فیصلے کو کرنے کی ہمت کرتا ہے. ان کی وہ طاقت نہیں رہی نا چیزوں پہ اثر انداز ہونے کی. تو ہمارا ہے نا اس میں اثر ایسے خود بخود ہو گیا. نہیں آپ کہتے ہیں نا اس کا کریڈٹ ہمیں، ہم نے، لیکن وہ بھی اس کا کریڈٹ تو لے سکتے ہیں. مجھ پہ الزام دیکھو جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں لے سکتے نا بادامی صاحب، نہیں لے سکتے. اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑی نہیں ہیں. آج اگر یہ تو ہم نے ان کے چنگل سے قوم کو چھڑوایا ہے، جب جا کر ہمیں یہ ریلیف ملا ہے، جب جا کر آج ہم ڈیٹیچ کیا ہم نے، ورنہ بات اور کام وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے 3 مارچ 2016 کو بغاوت کی ہے نا، یہ اس کا میں اس میں سرخرو ہوں. ہم نے اس الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں جو کچھ ہو رہا تھا سارا الزام قوم اور قوم کے لڑکوں پہ جا رہا تھا. ابھی جو ہے وہ آگ لگی نا آپ کے کراچی میں، بہت بھیانک گل پلازا میں. یہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہوتی نا، ایم کیو یہ اسی وہاں کے سیکٹر انچارج کی بھولے کی طرح سیکٹر انچارج کی طرح ایف آئی آر کٹی ہوتی. 4 شام میں کوئی 4 پرچی دکھاتا، کہتا ہے یہ گل پلازا سے جو ہے وہ بھٹا لینے آئے تھے، اس لیے کہ ملیٹنسی چل رہی ہوتی اور آپ ہی بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہوتے اور پورا پاکستان یقین کرتا. نہیں ہوا یہ کام. یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کا فرق ہے. یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کا فرق ہے کہ اس وقت جب جو ہے وہ 9/0 کھلا تھا، لندن ایکٹیویٹ تھا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، ہم نے اس قوم کے اور اس کے نوجوانوں کی جان چھڑائی ہے اس گندگی سے جس کی بنا پر ہر چیز کا الزام
کرنے کا نہیں کرنے کا سب کچھ جو ہے وہ اس قوم کے نوجوان پہ آتا تھا. ویسے ضمنی سوال ہے, ان دو انڈیویجولس کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں, رحمان اور زبیر؟ نہیں, میں اس کو زبیر کو تو نہیں جانتا, لیکن رحمان تو اس زمانے میں سیکٹر انچارج تھا نا, تو بلدیہ ٹاؤن کا سیکٹر انچارج تھا, تو کیوں نہیں جانتا تھا. میں رحمان کو جانتا ہوں, ایسے جانتا ہوں کہ سیکٹر انچارج تھا یہ وہاں پہ. تو اس لیے بھی آپ کو یعنی کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہے کہ ہم نے جماعتی سطح پہ ایسی کوئی کاروائی کرنے کا نہیں کہا تھا, لیکن کسی نے انڈیویجولی کر دیا ہو تو ہمیں کیا معلوم, آپ نے یہ بھی نہیں کہا کبھی؟ نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ کام لگا, انڈیویجولی کیوں لگائے گا کوئی آگ. اچھا بھائی چلیں میری بات پہ نہ آ جائے نا, اگر آپ اس کیس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, 5:30 بجے آگ لگی ہے, 3:30 شام کے 3,500 آدمی ہیں اس میں, 260 لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں. ایک ہی دروازہ آنے جانے کا. کوئی ویڈیو آتی, سنیں کوئی ویڈیو آتی, کوئی تصویر آتی, کوئی آئی وٹنس, سب لوگوں نے اپنے ہاتھ بنوا لیے, بولا آگ لگا دو, ہمیں جلا دو. او بھائی نہیں, اٹ واز آل فیبریکیٹڈ. اچھا چلے ابھی تو ہم ایسی بات, ایک ٹیک اوے اس کیس سے یہ بھی ہے نا کہ ہم جو بھی متعلقہ اداروں کو کہیں کہ خدا کے واسطے صحیح کیس بناؤ, ورنہ آج جس طرح اب یہ ایک کیس میں ایم کیو ایم بری جمع ہو گئے نا, ملیٹنسی والی ایم کیو ایم, کوئی بھی نام دیتے ہیں, تو اب اگر کبھی ان پہ صحیح الزام بھی لگے گا تو وہ کہیں گے دیکھو, بلدیہ والی مثال دے کے بولیں گے کہ دیکھو الزام تو ہم پہ اس پہ بھی لگا تھا, ثابت ہو کہ ہم نے نہیں کیا تھا. تو ایک طریقے سے ایم کیو ایم نے واقعی جو کہ حالانکہ پرتشدد کارروائیاں کی ہیں, لیکن آج کے اس کیس کو بنیاد بنا کے وہ اپنے اوپر جو 100 صحیح الزام بھی ہوں گے اس سے بھی جان چھڑا لیں گے. ایسا نہیں, تو بھائی صحیح کیس بناؤ, جہاں جو بندہ ملوث ہو اس کو اینڈ تک پہنچاؤ, اور جہاں جو کوئی ملوث ہو اس کو نہ ڈالو اس میں. لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا نا کہ ٹیک اوے یہ بھی ہے کہ آپ بھی کسی کی بات پر چلنا پڑے نا, آپ بھی اپنے دماغ کس کی بات پہ چلیں, وہ تو نظر آتا رہا شہر میں سب کچھ ہوتا رہا. نہیں, کیا مطلب ہے, اب آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنی بات بتاؤں. میں نے تو اس کیس کے حوالے سے ہمیشہ سوالیہ نشانی بتایا, میں نے 100 پروگرام کیا لگے. میں تو اس کیس کی بات, میں بھی آپ سے مراد میں تمام حضرات آپ جیسے ہیں ان کی بات کروں نا. کسی نے جو ہے وہ ثبوت و شواہد اور لاجک کی بات سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی, جاننے کی بھی کوشش. وہ تو میں بولتا تھا تو چپ ہو جاتے تھے, لیکن مانتے نہیں تھے. سچ بات ہے کہ مانتے نہیں تھے. آپ کو پلیٹ فارم سب نے دیا, آپ نے بات کی. اب باقی ایک شہر میں آگ لگی ہوئی ہوگی, ہر ہفتے ایکس نمبر آف بندہ مر رہا ہوگا. آپ میری بات کو ون ہیڈ انف ریزنز ٹو بلیو نا کہ ہاں شاید ایک واقعی کیا ہوگا. یہ والی بات آپ میری بات کو انڈورس کر رہے ہیں نا, تو دیٹ مینس الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو لیگیسی لگی ہوئی تھی. لیکن بادامی صاحب, اصول تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہو اس کی بات, میں آپ سے اور چیزوں پہ تو آرگیو نہیں کر رہا, لیکن آپ جہاں پر پرٹیکولرلی کیس کی بات, میں تو اس کیس کی بات کر رہا. میں نے تو نہیں کہا نا کہ ہم لوگوں ایم کیو ایم نے جرم نہیں کیا ہوگا, غلطیاں نہیں کی ہوں گی. اور بھائی جبھی تو یہ سارا ہم نے کیوں بغاوت کی ہے, ہمیں الطاف حسین اور لیڈرشپ کا قصور ہے نا. لیڈرشپ لے کر گئی نا اس جگہ پہ. آج کیوں نہیں کر رہے لڑکے, وہی لڑکے ہیں, وہی لوگ ہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ جان چھڑائی ہے بھائی, ہم نے جان چھڑائی ہے, ان سے جان چھڑوائی ہے, جب جا کر آج یہ سارا ماحول آیا ہے. ادروائز تو جو ہے وہ شہر میں ایسا تو نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے حالات اور واقعات جو نہیں ہو. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں, ایم کیو ایم کا ایک شہداء قبرستان ہے, کسی اور پارٹی کا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو پھول نہیں لگے نا, ان کو بھی کسی نے مارا ہے, ان کو بھی گولیاں لگی ہیں, ان کو بھی کسی نے مارا ہے. تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا. یہ مصطفیٰ کمال بلو آئٹ بوائے تھے بھائی اس ایم کیو ایم کے, سینیٹر بن رہے تھے, میئر بن رہے تھے, وزیر بن رہے تھے, ایم پی ایم این اے بن رہے تھے. تو ہمیں تو الطاف حسین صاحب نے نہیں ہٹایا نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بس ختم کرتے ہیں اس کو, آ گیا ہے تو یہ حرف آخر ہے. تو مثال ہے اس ملک میں, تو کل کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عزیر بلوچ کو بری کر دے, تمام مقدمات میں بے گناہ کہہ دے, تو آپ مان لیں گے کہ ہاں یار واقعی معصوم آدمی تھا جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے؟ نہیں, اس کا مطلب آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کا میں آپ کو جواب, میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کی سطح پہ بھی اس ملک میں ایسے فیصلے آئے جس میں بعد میں بحث ہوئی ہے کہ یار یہ تو دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے میں تو یہ کہوں گا, دوسری طرف کہوں گا کہ آپ نے عمار صدیقی کا, زبیر کا, فلاں کا, چلے عمار صدیقی تو گرفتار نہیں ہوا تھا, آپ نے جو ہے وہ 10 سال ہم نے نام چلایا ٹی وی پہ کہ وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے 200 اس کے کوئی بچے ہوں گے, اس کی کوئی ماں ہوگی, کوئی بہن بیٹی ہوگی, کوئی بیاہنے والی ہوگی, کوئی بیاہی گئی ہوگی, کچھ اور مسئلہ ہوگا, اس کے بچوں کو جا کے کہیں ایڈمیشن لینا ہوگا, باپ کا نام آئے گا. تو میں پہلے دن سے یہ بات کہتا تھا کہ یار مطلب اس کو تھوڑا سا جان لیں, سمجھ لیں, اور ایک فیشن کے طور پر چیزوں کو جو ہے وہ نہ چلائیں. بٹ مجھے تو اس کا افسوس نہیں ہے کہ چلو ہوا, ہم تو گزر گئے اور اس کو ہم سہ بھی گئے ساری چیزوں کو. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, میری پرسنالٹی, میرا ڈی این اے تھوڑا سا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہے. دنیا جو ہے وہ, مجھے ایک چیز کی کنوکشن ہے,
تو میں پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ میں سو نہیں سکتا رات میں اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں, اس والی بات کو ایکسیپٹ کر لوں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں میں کسی کو بلیم نہیں دیتا, ہمارا ملک تو ایسا ہی ہے, آئیڈیل نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. اور پھر ایم کیو ایم کے ایسے کام تھے نا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو بھی الزام لگائیں لوگ یقین کرتے ہیں, بس یہ والا کام یہ ایک بڑی ہینیس بات ہے. آخر میں بجٹ سے متعلق خانہ میں جواب دے سکیں, ایم کیو ایم کی بطور پارٹی کی ایم کیو ایم نے شرط لگائی ہے کہ ہم یہ کامران ٹیسوری صاحب کو بحال کریں ایز اے گورنر تو ہی ہم بجٹ پہ ساتھ دیں گے؟ دیکھیے ہمارے ایم کیو ایم کے ابھی جو ہے وہ لیگل اور انلیگل جو بھی ہیں, چیئرمین تو خالد مقبول ہیں, ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے, ابھی وہ ایکسٹینشن پہ ہیں. چیئرمین ہے ایکسٹینشن, انہوں نے اکتوبر تک کی اپنی چیئرمین شپ کی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے الیکشن کرانے کی. تو ڈیفینیٹلی ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے. ان کی ایک سینٹرل کیبنٹ ہے, اس سینٹرل کیبنٹ ڈیسیجن میکنگ ہے. میں اس سینٹرل کیبنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہوں. تو سینٹرل کیبنٹ میں ابھی تک خالد مقبول صاحب نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا ہے کہ کامران ٹیسوری, میں نے میسج بھی کروایا کہ بھائی اگر تو جو ہے یہ پارٹی پالیسی ہے تو ہمیں بھی بتائیں نا, میں بھی بولوں خالد کہ کامران ٹیسوری بھائی ہمارے جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. تو ابھی تک ہمیں تو نہیں کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی میسج ہی نہیں ہے. تو مجھے جس دن وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ اس دن آپ بھی بیان دیں گے, بھی بیان دیں گے. ہم نے تو لیڈر کی بات ماننی ہے, بھلے وہ لیڈر انلیگل ہو لیگل ہو واٹ ایور جو بھی ہے. ابھی تک وہ آپ کو لیگل لگ رہا ہے؟ بھائی دیکھ, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لیڈر جو ایکسٹینشن اپنے الیکشن کی, لیڈر تو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوتے, کاغذوں پہ الیکشن ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. یہ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ جا کر ایکسٹینشن لیتے نا, یہ جو ہے وہ لیڈر ہی جا کر ایکسٹینشن لے رہا ہے, ایک نہیں 4 ایکسٹینشن لے رہا ہے. چوتھی دفعہ جا کر اپنے الیکشن کے لیے ایکسٹینشن لی, اکتوبر اب ڈیٹ ہے اور ایکسٹینشن مل جاتی ہے. ابھی تک مل کیونکہ کسی نے جا کر اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا اگینسٹ جا کر. ہم بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم کانٹیسٹ کرنے کے ارادہ ارے کیوں نہیں کریں گے یار, کو الطاف حسین ہے کہ نہیں کریں گے بھائی. الطاف حسین والی ایم کیو ایم اور تھی, تو ابھی سب یہ تو جمہوریت ہے بھائی. کانٹیسٹ کیا کیوں نہیں کہاں اس چیز کو جب وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ ابھی ڈیٹ یہی نا, الیکشن ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہیں لیگل ہے, آپ کو لیگل لگ رہا ہے یا نہیں؟ ابھی بھائی ڈیٹ آپ کو لیگل لگ رہا ہے, ایکسٹینشن لیگل لگ رہی ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں سنا, کہ میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں سنا کہ کوئی پارٹی کا چیئرمین جا کر, اس کی تو اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کراؤ یار, رات کے 2 بجے الیکشن کراؤ, اور جس کی ریٹ نہیں ہوتی ہے وہ پارٹی کیسے چلا سکتا ہے؟ تو جو چیئرمین جا کر نہیں چل رہی نا, جو چیئرمین جا کر جو ہے وہ عجیب ہی بات ہے کہ جو چیئرمین ہی جا کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کہے کہ میرے الیکشن کی ڈیٹ بڑھا دو, تو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے, اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. سپریم کورٹ سے بڑا کیس ہے یہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ آ جاؤں. جاتے جاتے مشیر خزانہ جناب مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے گزارش ان سے کی ہے کہ کل ہم نے بجٹ کے بارے سے خصوصی نشریات کرنی ہے, دوپہر 1 بجے شروع کی, شام 6 بجے تک چلے گی انشاءاللہ, کیونکہ سروے آنا اس پہ ہم ان کا وقت لیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کوئکلی چونکہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور مزمل اسلم صاحب بھی ساتھ تھے, سی ایم خیبر پختونخوا کے. مزمل صاحب ایک تو بتائیے گا, یہ آپ کہیں گے بطور مجموعی اگر ایک لفظ اس اجلاس کے لیے استعمال کرنا ہو تو آپ کے کنسرن ایڈریس ہو گئے, خوشگوار ماحول میں اجلاس. اور دوسرا سر, کل آپ نے ہم سے کہا تھا کہ بھائی آپ بے شک ہمارا بیان میرا سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, جو بھی ہم سے جو اضافی رقم چاہیے اس کا پورا ایک طریقہ ہے, کمپلیکس طریقہ کہ کس طریقے اضافی رقم چاہیے ہر صوبے سے, لیکن وہ اگر چاہیے ہمارے صوبے سے, ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات کریں, اس کے بعد ہی ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. آج بھی یہی پوزیشن ہے یا آج کی ملاقات میں کچھ ایسا طے پا گیا ہے کہ اب آپ اس حوالے سے گو ہیڈ دے دیں گے وفاق کو؟ بالکل وہی پوزیشن ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور جو ہے اس سے 19 سے 20 بھی نہیں فرق. اور جو ہے اس میں آپ نے اگر وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہو این ای سی کی, تو اس میں انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا تھا کہ آفریدی صاحب نے کچھ سیاسی ڈیمانڈ دی ہیں جس پہ میں جو ہے پیش رفت ہوتے ہی ان کے ساتھ آگے بڑھوں گا. جی ہاں بالکل. تو وہ جو سیاسی ڈیمانڈ جو تھیں یہ وہی تھی جو کل جو آپ کے ساتھ بات کی تھی, اور اس کو واپس اس کلپ کو بھی چلا دیجیے گا جو کل بولا تھا. اس میں 19 سے 20 کا فرق نہیں ہے. میڈیا میں جو چل رہا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے کنسنٹ دے دیے, بالکل نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. اور جب تک ملاقات آفریدی صاحب کی نہیں ہوگی, سی ایم صاحب کی, یہ اس پہ وفاقی حکومت کو ہم نے بڑا کلیئر کر دیا ہے. اس کے علاوہ لیکن انہوں نے جو ہے ہمارا گندم کا مسئلہ حل کیا ہے,
اور جو ہمارا NFC کا مسئلہ ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے رولنگ دے دی ہے کہ اگر 6 ماہ میں کنسنسس نہیں ہو تو صدر زرداری صاحب کو کہہ کر وہ آرڈیننس جاری کرا دیں گے 7ویں NFC کی. تو یہ خیبر پختونخوا کے لیے آج 2 بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خوشخبریاں لے کر. اور سر جو ہر صوبے کا ترقیاتی بجٹ کم ہوا ہے مزمل صاحب اس پہ جس میں ظاہر خیبر پختونخوا بھی کم ہوا ہے اور سب کا ہی ہوا ہے 109 ارب روپے آپ کا. نہیں ہمارا تو ہمیں تو ترقیاتی اخراجات دیے ہی 2 ارب تھے 1126 ارب میں. ہمارا کیا کم کریں گے؟ اور مرج اضلاع کا یہ ہر سال دیتے ہیں. 100 ارب کا وعدہ کیا تھا لیکن کبھی 25 ارب دیتے ہیں. اس سال جیسے 22 ارب دیا تھا. تو ہماری اپنی جو پروونشل ADP ہے وہ تو اگلے سال سے پچھلے سال سے انشاءاللہ زیادہ ہی ہوگی. تو ہمارا کٹ نہیں ہوا. جتنی پرومس ایکسپیکٹڈ تھی اتنی ہے نہیں. جو ہمیں PSDP سے میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ 786 اسکیموں میں خیبر پختونخوا کی تو پہلے ہی 6 اسکیمیں تھے. تو ہماری تو اسکیمیں ہی نہیں تھی. ہمیں تو پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا تھا انہوں نے. جو ہماری جو پروونشل ADP ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگی اس سال. اور رہا سوال یہ کہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور انہوں نے گو اہیڈ دیا تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کر دیں گے ورنہ ہماری وہی پوزیشن رہے گی. چلیں تو پھر ہم باقی باتیں کل کریں گے. آج کے میں آپ کی بات ریپیٹ کر دوں کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کل آپ نے یہی کہا تھا کہ خان صاحب سے یہ جو آپ نے بات دہرائی آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی بات ہوئی ہے جس پر ہم جواب دیں گے. وہ یہی تھی کہ سہیل صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں خان صاحب سے ملوا دیں تاکہ ہم اس چیز کی اپروول لے لیں جس پر PM صاحب نے آپ کو کہا کہ ویل گیٹ بیک ٹو یو. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی PM صاحب نے اپنی تقریر میں بولا ہے خود. جی ہاں ہمیں نہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کیا معاملہ تھا سیاسی معاملات پر بتائیں گے. وہ یہ والی بات تھی اصل میں. ہاں تو وہ وہی بات ہے جو اور کیا سیاسی سہیل صاحب کا سیاسی معاملہ ہوگا. کوئی جوڑ توڑ تو نہیں کرنا ان سے ووٹ تو نہیں لینا. آپ نے دیکھا کچھ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں کہ سہیل صاحب کے آج جو مناظر سامنے آئے PM صاحب سے. سر اب کیا کر سکتے ہیں. اب وہ اگر یہ تھینک لیس جاب ہے اپنی طرف سے اچھی نیوز لاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں لیکن اینی ہاؤ وہ ہمارا حصہ ہے ہم ان کو اون کرتے ہیں سب. رائٹ تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ بہت کچھ. اور ذرا ہم ٹیکنیکل باتیں کل کے پروگرام میں رکھیں گے انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو کل دوپہر 1 بجے آپ سے ملیں گے براہ راست نشریات میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.